بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا پھر سے وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا آن لائن کلاسز کا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو پہلے آن لائن کلاسز میں پڑھایا تھا آپ کو وہ سمجھ بھی آیا ہوگا اور بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا۔ تو میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانے والی کیونکہ آلریڈی آپ کی یہی ویڈیوز جو ہے وہ یہی اسی LMS پیج پہ آپ کے اپلوڈڈ ہے۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ کو پورے ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہے تو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آن لائن کلاسز میں بھی کیا ہے اور اسی طرح ریگولر کلاسز میں بھی آپ لوگوں نے کیا ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، اور پھر ہم جو ہے تھوڑا بہت جو ہے ہم ریویژن کا کام کریں گے۔ صحیح ہے؟ ریویژن کا کام ہم اس طرح کریں گے کہ میں نے آلریڈی آپ کے لیے کچھ کویسچنز جو ہے وہ ٹائپ کر کے رکھے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بک کا جتنا بھی ہے وہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر یہی کویسچنز ایک سنگل لائن اردو کے پیجز جس طرح ہوتے ہیں اس پہ آپ نے لکھنے ہیں، اور وہ پیٹرن میں آپ کو دکھا دوں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ توحید کیا ہوتا ہے، رسالت کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ توحید کا مطلب جو ہے وہ واحد سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہے کہ توحید مینز توحید پہ یقین، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ نے اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس میں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کا بیٹا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بادشاہیت یہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے اس کے باپ کی ہوتی۔ لیکن اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو جیسے ہمارے ہاں یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر باپ کی جو چیزیں ہوتی ہے یا جو وراثت میں جو باپ کی ہوتی ہے تو وہ بیٹے کی طرف جاتی ہے، پھر باپ کے بعد جو ہے وہ بیٹے کو ملتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لحاظ سے ہم بات کریں تو اللہ ایک ہے، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہی جو وحدانیت ہے یا جو بادشاہیت ہے تو اس میں وہ بھی دعویٰ کرتا کہ نہیں یہ میرے باپ کی ہے تو اس میں بھی حقدار ہوں۔ تو ایسا سچ کچھ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے رسالت کے بارے میں ہے۔ رسالت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اور اسی طرح پیغمبروں سے ریلیٹڈ ہے اور نبیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ رسالت کا مطلب ہے کہ جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ اپنی طرف سے کچھ خاص بندے بیچتے ہیں، کس لیے دنیا میں بیچتے ہیں ان کو، تاکہ وہ مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی رہنمائی کر سکیں۔ کس چیز کے لحاظ سے رہنمائی کرنی چاہیے؟ اینی آئیڈیا؟ رہنمائی اس وجہ سے کرے کہ مطلب ان سب کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ جو ہم سارے لوگ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ کس کی کرتے ہیں؟ وہ ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان ایسے مطلب کاموں کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جس طرح بہت سے نبی ہیں، بہت سے رسول ہیں، بہت سے پیغمبر ہیں، تو وہ سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ صحیح ہے؟ اور رسولوں کا یہ کام ہے کہ مطلب جو نبی ہے، پیغمبر ہے، جو بھی ہے، تو ان کا یہ کام، تو ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ آپ انسانوں کو خبردار کرو، انسانوں کو خبردار کرو کس چیز کے لحاظ سے کہ وہ جو ہے ان کے ذہن میں جنت اور دوزخ ان کا کانسیپٹ رہے، ان کے ذہن میں اچائی اور برائی کا کانسیپٹ رہے کہ کوئی کام جو ہے وہ ہم اچھا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے تو اس کا ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اس کا ہمیں جو ہے اس کا صلہ ملتا ہے، اگر ہم برا کام کرتے تو اس کے لیے ہمیں پنش کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے رسول بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے، ان کے مائنڈ کو، ان کی جتنی بھی شک و شبہات ہیں ان کو کلیئر کر دے۔ آخرت کا مطلب ہے جو بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز۔ تو بعد میں کون سی چیز آئے گی؟ ایک زندگی کے بعد یا مرنے کے بعد جو آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو آپ کو زندہ کر دیا جائے گا، اس کو
آخرت کہتے ہیں. آخرت کو اس لیے رکھا ہے جس طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم پڑھائی کرتے پھر جو ہے ہم ایگزام کے لیے اور بھی تیاریاں سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ہم ایگزامس میں اچھے مارکس لیں. صحیح ہے. تو ہم جب ایگزامس میں مارکس لیتے ہیں تو پھر ایوری بڈی از لائک ویٹنگ فار دا ریزلٹ ڈے. صحیح ہے. اینول ڈے کے انتظار میں ہوتا ہے یا پھر ریزلٹ ڈے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے ہم نے اچھا کام کیا, ہم نے اچھا رزلٹ لایا ہے تو ہمیں جو ہے ہمیں بابا گفٹ دیں گے, ہمیں ٹیچرز گفٹ دیں گے یا پھر جو ہے ہمیں پرنسپل گفٹ دیں گے. تو وہ سب ہوتا ہے نا, انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو آخرت کو بھی اس لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی ان اے سینس کہ آپ یہاں پہ جو بھی آپ اگاتے ہو, صحیح ہے, آپ جو بھی اگاتے ہو اگر آپ اس کی اچھے سے جو ہے آپ اس کی کیئر کرتے ہو تو اس کا فصل اچھے سے آئے گا. اگر آپ اس کی اچھے سے کیئر نہیں کرتے ہو تو مے بی کہ آپ کا وہ فصل جو ہے یا تو وہ کم آئے یا پھر وہ خراب آئے. تو اس لیے جو ہے جو اعمال ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو اس اعمال کا جو سارے اعمال ہیں ان کا صلہ ہمیں کہاں پہ ملے گا, وہ آخرت کے دن پہ ملے گا. صحیح ہے. تو اس لیے توحید, رسالت اور آخرت کا کہاں ہے, آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب جو کفار ہے وہ اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے تو ابھی اس دنیا میں ہے, باقی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں ہم ایک دفعہ مریں گے تو دوسری دفعہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہمیں زندہ کر دیا جائے گا اور پھر ہمارے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. صحیح ہے. So it was a bit description about this one topic. اور اب جو ہے ہم چلتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف. اچھا, تو یہاں پہ ہے درج ذیل سوالوں کے جواب دیں. یہ آلریڈی یو ہیو ڈن دس ان یور کاپی. سوال نمبر 1 ہے توحید سے کیا مراد ہے. کائنڈلی پلیز بچے آپ نے یہ چیٹنگ کر کے نہیں لکھنی ہے, یاد کرو, آرام سے بیٹھ کے یاد کرو اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ پیج کھول کے اسے کویشچن لکھو اور نیچے اس کا آنسر خود سے لکھنا ہے, کسی سے ہیلپ نہیں لینی. سوال نمبر 1 توحید سے کیا مراد ہے. ابھی میں نے بتا بھی دیا ہے تھوڑا بہت اور باقی جو ہے آپ خود سے لکھ لینا. سوال نمبر 2 ہے کہ پارہ نمبر 30 میں عقید توحید سے متعلق ایک صورت دی گئی ہے. جو 30th پارہ ہے نا ہمارا, اس میں عقید توحید سے متعلق ایک صورت دی گئی ہے جس کی تھوڑی سی اس کو میں نے تھوڑا بہت جو ہے میں نے ایکسپلین کر بھی دیا ہے اوپر. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی صورت کا ترجمہ لکھنا ہے, اسی صورت کا ترجمہ لکھنا ہے. یہ بہت چھوٹا ہے, آپ کو آنا چاہیے یہ. سوال نمبر 3 کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور رسولوں کے نام لکھنا ہے آپ نے. صحیح ہے. 4 مشہور رسولوں کے نام لکھنے ہیں جو 4 مشہور پیغمبر ہیں. صحیح ہے. جس طرح ایک کا میں بتا دیتی ہوں, جس طرح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. تو ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے ہیں اور 3 اور آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں, اپنی اس شیٹ پہ لکھنی ہے. صحیح ہے. نیز ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی ان کے سامنے لکھنے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے جیسے آپ الفاظ معنی کے لیے ڈرا کرتے ہو یا پھر جو ہے آپ الفاظ جملوں کے لیے کرتے ہو. صحیح ہے. تو آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اور اس میں ایک سائڈ پہ آپ نے اوپر لکھنا ہے رسول اور دوسری طرف آپ نے لکھنا ہے کتاب. صحیح ہے. تو نیچے آپ نے لکھنا ہے نمبر 1. صحیح ہے. تو پہلے رسول کون سے تھے, آپ نے وہ رسول کا نام لکھنا ہے اور پھر اس کے سامنے جو کتاب ان پہ نازل کی گئی تھی آپ نے وہ کتاب اس کا نام لکھنا ہے. صحیح ہے. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو چوتھا آپ نے پھر ان کا لکھنا ہے اور ان کے سامنے جس طرح میں نے کہا قرآن مجید تو قرآن مجید لکھنی ہے. صحیح ہے. کویشچن نمبر 4 از آخرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ تو تھوڑا بہت میں نے بتا بھی دیا ہے لیکن آپ پھر بھی آپ جو ہے آپ بک ریڈنگ کرو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ آخرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو. صحیح ہے. جنرل ڈسکشن کرو تو دیٹ ول بی گڈ. صحیح ہے. اگر آپ جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہے آخرت سے ریلیٹڈ, آخرت ہے کیا چیز, اس دن ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو وہ سب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. صحیح ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا کیا کام, اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کام سر انجام دیتے تھے. صحیح ہے. اللہ کے جو رسول آتے تھے اوپر میں نے بتا دیا ہے رسالت میں,
تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، جو اللہ اپنی طرف سے جو رسول بھیجتے ہیں وہ دنیا میں کیا کام کرنے آتے تھے، صحیح ہے، ان کا کیا کام ہوتا تھا سوری۔ کویسچن نمبر 6 از، اس سبق میں سے 8 خالی جگہ بنا کر لکھے، صحیح ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مشق کے جو آپ کی خالی جگہ ہے جو مشق میں دی گئی ہے 5 ہے میرے خیال سے، آپ نے وہ بالکل بھی نہیں لکھنا، صحیح ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے، اور بک ریڈنگ سے جو ہے جو آپ کو ٹھیک لگی کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہے یہ بلینکس کے طور پہ آ سکتا ہے، تو آپ نے وہی چیز اٹھا کے وہاں پہ اس کا بلینک بنانا ہے، صحیح ہے، اس کا بلینک بنانا ہے، اوکے۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ دیے گئے کام کو خوش خطی کے ساتھ اردو کی شیٹ پر لکھنا ہے، وہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ کام کرتے وقت ہر صفحہ پر حاشیہ اور ہر سوال کے بعد ختمہ لائن لگائیں، صحیح ہے۔ تو کائنڈلی پلیز اس چیز کو تھوڑا سا فالو کرو، جس کی رائٹنگ گندی ہوئی نا تو ان کو میں نے مارکس نہیں دینا، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ انہی اسیسمنٹس کے بیسس پہ جو ہے آپ کی مارکنگ ہوگی اس کے بیسس پہ، تو اس کے مارکس ہوں گے۔ کائنڈلی پلیز تھوڑا سا اس کو سیریس لے لے، اوکے، اور رائٹنگ بالکل صاف ہونی چاہیے، ورنہ تو میں نے مارکس نہیں دینے، صحیح ہے۔ تو کائنڈلی پلیز تھوڑا سا اس کو صاف لکھو اور ٹو دا پوائنٹ آنسر دے، اوکے۔ اور کوئی اگر آگے سے کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو کائنڈلی پلیز آسک می۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔